اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء ولنا رحمة وشفاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا شبه له ولا شبيه له ولا كفو له ولا ولد له، وأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبا. وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی مجھے طلباء اور علماء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تأثیر اور ان کے اثرات، انوار، برکات دائما نصیب فرمائے. آمین. اللہ تعالی نے
ہمارے فائدے کے لیے کچھ مہینوں کو، کچھ راتوں کو، کچھ دنوں کو، بلکہ کچھ اوقات کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فضیلت اللہ عطا فرماتے ہیں، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت اپنی ذات میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جسے اللہ فضیلت دے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کے رب جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، وَيَخْتَارُ، جس کو چاہتے ہیں اسے منتخب فرما لیتے ہیں، اسے فضیلت دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی ان مختلف ایام کو، اوقات کو، مقامات کو فضیلت دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان میں اللہ تعالی کی عبادت کریں، پھر ہماری عبادت کی فضیلت بھی بڑھ جائے گی۔ کہتے ہیں لیلۃ القدر کو، جس کا معنی ہے عظمت والی رات، اس لیے بھی لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنے والا اللہ تعالی کے ہاں عظمت والا ہو جاتا ہے۔ تو عظمت کے لیل و نہار میں عبادت کرنے سے بندے کو بھی عظمت اور شان ملتی ہے۔ جب ایسی بات ہے تو ہمیں ان سے فائدہ بھی حاصل کرنا چاہیے، یوں نہیں کہ بس پرواہ ہی نہیں۔ اللہ تعالی نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اسے تو پورے 12 مہینوں کا سردار بنا دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی عبادات کی پھر شان اللہ نے کتنی رکھی۔ پھر یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے کہ جن ایام کو فضیلت دی ہے، ان ایام میں اللہ نے ہمارے لیے عبادتوں کا حکم بھی بڑھا دیا ہے تاکہ ہم عبادت کریں۔ اگر حکم نہ ہوتا تو کرتے؟ اللہ نے رمضان میں روزے رکھے، فرض کر دیے، رکھتے ہیں الحمدللہ۔ بقیہ ایام میں کوئی رکھنے کا شوق ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا ہے، رکھتا ہی نہیں آدمی۔ اللہ نے فرض کر دیے، رات کو نماز دے دی۔ پھر اللہ تعالی نے 4 مہینے حرمت و احترام کے رکھے ہیں، جن میں سے یہ پہلا مہینہ ہے ذوالقعدہ کا، دوسرا ہے ذوالحج، اور تیسرا ہے محرم۔ یہ تینوں مہینے لگاتار حرمت و احترام کے۔ چوتھا مہینہ رجب کا ہے، 4 مہینے۔ پھر اللہ نے ان کو جب حرمت و احترام کا مہینہ بنایا ہے تو ان میں اللہ نے عبادات کا ثواب بھی زیادہ رکھا۔ رمضان کے بعد پھر ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ آدمی نماز پڑھے، تلاوت کرے، جتنے بھی اور اعمال ہیں ان کی شان بڑھ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالی نے شوال، ذوالقعدہ
اور ذوالحج کے 10 دنوں کو حج کا مہینہ، حج کے مہینے بھی بنا دیے۔ ان مہینوں میں حج کے امور ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے ان مہینوں میں ذوالحج کو اور زیادہ فضیلت عطا فرما دی۔ پھر ذوالحج کے 10 دنوں کو اور 10 راتوں کو اللہ نے اور زیادہ فضیلت عطا فرما دی۔ ان 10 دنوں میں جو 10ویں کا دن ہے، اس دن کو اللہ نے جدا خاص اور مقام عطا فرما دیا۔ جب اللہ نے ان دنوں کو زیادہ فضیلت دی تو پھر انہی ذوالحج کے ایام میں عبادت کی شان بھی اور ان کی فضیلت بھی اور ہوگی، عالی تر ہوگی، مقام بڑا اونچا ہوگا۔ جب مقام ان ایام کا عالی، ان میں عبادات بھی عالی، تو پھر اللہ تعالی نے عبادات کی ترتیب بھی عطا فرمائی تاکہ لوگ عبادت کریں۔ ہمارا حال تو ویسے پتلا ہے نا، کوئی خاص شوق تو ہوئے نا۔ اللہ نے ذوالحج کے 9 دنوں میں روزوں کی بات فرمائی۔ حدیث میں باقاعدہ ان روزوں کی ترغیب آئی۔ جو بات حدیث میں آئی وہ اللہ کے ہاں سے ہوتی تو اللہ نے عطا کی۔ پھر ان ذوالحج کی 10 راتوں کو فضیلت ملی۔ اللہ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھا لی۔ ان راتوں کی بھی شان اور ہے، ان دنوں کی شان بھی اور ہے۔ ان دنوں رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، ان عبادتوں کی شان، ان عبادتوں کا مقام بھی اللہ نے بہت بڑا اونچا رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالی نے ان ایام میں کچھ مخصوص ایسی عبادتیں رکھی ہیں جو اور ایام میں وہ عبادتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ 5 دنوں میں نمازوں کی بعد اونچی آواز میں مخصوص تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ یہ صرف ان 5 دنوں میں، اور دنوں میں یہ حکم نہیں ہے۔ اگر ہم وہی تکبیرات جہرن اور دنوں میں نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو بدعت کا ارتکاب کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی نے ان دنوں میں قربانی والی عبادت عطا فرمائی ہے۔ یہ قربانی والی عبادت ان 3 دنوں میں 10، 11 اور 12 میں کر سکتے ہیں، سال میں نہیں کر سکتے۔ سال میں شوق ہو صدقہ کرو، کوئی جانور ذبح کرو، صدقہ کرو، مگر وہ عبادت نہیں ہے جس کو نسیکہ کہا گیا ہے، جس کو ہماری زبان میں قربانی کہتے ہیں، عربی میں اضحیہ، وہ صرف ان میں اور میں نہیں۔ پھر اللہ تعالی نے ان دنوں میں ایک اور خاص الخاص عبادت رکھی ہے جس کے لیے دن بھی مخصوص ہیں اور مقامات بھی مخصوص ہیں، وہ حج کی عبادت ہے۔ دنیا میں کہیں اور حج نہیں ہو سکتا، ایک جگہ پر ہوگا، اور وہاں پر بھی ہر وقت نہیں ہوگا، اس کے لیے مخصوص ایام ہیں، کل 5 دن ہیں۔
9, 10, 11, 12, 13. تیاری 8 سے شروع ہو جاتی ہے وہاں. یوں 6 دن مگر اصل 5 دن ہے. ان 5 دنوں میں بھی عبادتوں کی کوئی چھوٹ نہیں کہ ان 5 دنوں میں کسی دن میں کر لیں. ان بچوں پر نظر رکھو، خود دیکھتے رہو. تمہارا کام ادھر ادھر دیکھنا ہے، مجھے نہیں. مجھے یہ کافی ہیں دیکھنے والے. آپ ادھر متوجہ ہوں گے. سبحان اللہ. ان 5 دنوں میں بھی مرضی اپنی نہیں ہے. وقوف عرفہ کب، وقوف مزدلفہ کب، مخصوص ترتیب ہے. مینا میں جمرات کی رمج کب، طواف زیارت کا کب، وغیرہ وغیرہ. پوری ایک ترتیب ہے. پھر جو عبادت جتنی خاص ہوتی جاتی ہے اس کی شان بھی جدا ہوتی جاتی ہے. آج کی پھر بہت بڑی شان ہے. میں تو صرف موٹے موٹے عنوان میں بات عرض کروں گا، تفصیل تو بیان نہیں ہوگی. ایک تو کوشش فرمائیں ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھیں، یکم تان 9، اور رات کو جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرے. وہ عبادت نماز کی شکل میں ہو، تلاوت کی شکل میں ہو، ذکر کی شکل میں ہو، تکرار کی شکل میں ہو، مطالعے کی شکل میں ہو. اور پھر صبح کو تہجد کی شکل میں ہو، تاکہ ان راتوں کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے. ان دنوں کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. ایک بات عرض کروں، یہ جو جتنی فضیلت بتلائی ہے نا، دل میں کوئی ذرا بھی پروگرام نہیں بنا ہوگا کہ ہاں میں روزہ رکھوں گا. اگر ابھی سن رہے ہوں گے ذرا رغبت ہوگی، جب وہ دن آئیں گے بڑی گرمی ہے، بڑا روزہ لگتا ہے. اگر میں آپ کو یہ اطلاع کروں، اور ہے اطلاع عجیب مگر مشکل ہے کہ ہے فرضی. اگر آپ کو کہا جائے ایک دن صبح سے لے کر رات تک آپ نے یہ محنت کرنی ہے، یوں کرنا ہے، آپ کو پورے 1 مہینے کا گھر کا خرچہ مل جائے گا. جس جگہ اس کے لیے درخواست دینی ہوگی وہاں رش کا حال دیکھنا کیسا ہوگا. ساری دنیا جمع ہوگی، اچھے بھلے امیر بھی جمع ہوں گے. اگر کہو کہ سال کی آمدن ملے گی، ہاں پھر کیا حال ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ عید، چھوٹی عید ہوتی ہے نا، رمضان کے آخری دن ہوتے ہیں، تو لوگوں کو عبادت کا شوق نہیں ہوتا، نہ دکانداروں کو نہ خریدنے والوں کو. پھر تماشا دیکھا کرو، رات 12-1 بجے عید کی رات، ہوش نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ بہت زیادہ چلت. اگر کوئی چیز کم ہو رہی ہے تو دکاندار اس کی قیمت 5 گنا، 10 گنا، 15 گنا. آگے بھی صدا کی بے وقوف عورتیں ہوتی ہیں، کماتی تو خود ہے ہی نہیں، ہاں جی ہو جائے. میں دیکھو کیسے لگ گئے. روزے کا میں نے کہا حدیث ہے، 1 روزے پر اللہ کتنا ثواب دیں گے؟ سال کا. وہ بھی بندہ اگر اپنے اصلی گھر میں، اصلی گھر سمجھتے ہو، ہوگا تو روزے رکھ لے گا.
اگر اپنے عارضی گھر میں گھر چلا جائے گا پھر نہیں. کچھ سمجھ آئے میں نے کیا کہا ہے تھوڑا سا مشکل معاملہ. سبحان اللہ. بھائیو، جو فضیلت والے ایام ہیں ان میں فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے. مر کے جب وہاں پہنچیں گے تو پھر پتہ چلے گا کیا فضیلت ہے، اللہ روزے سے کیا دیتے. مرنے کے بعد ساری دنیا چھوڑ جائے گی، مگر اگر تو نے عبادتیں کی تمہیں نماز نہیں چھوڑے گی، تمہیں روزہ پیاسا نہیں دیکھ سکے گا، وغیرہ وغیرہ. سبحان اللہ. اللہ تعالی نے ان ایام میں قربانی بھی رکھی ہے، اور قربانی ہر وہ آدمی جس کے پاس 52 تولے چاندی کے برابر رقم ہو، نہ معلوم اب کتنی قیمت ہوگی، شاید 70-75 ہزار کے قریب ہو، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو یا اتنا سونا ہو یا اتنا تجارتی سامان ہو، یا گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہو، ضرورت سے زائد 2 کپڑوں سے اوپر کپڑے، یہ سب چیزیں جو بستر استعمال کے ہیں اس سے اوپر جو گھر کے برتن استعمال، اس سب کی قیمت لگاؤ. ایک مکان ہے دوسرا اور بھی ہے اس کی بھی قیمت لگاؤ، اور اس سے اوپر دکان ہے اس کی بھی قیمت لگاؤ، زمین جو گزر اوقات کی ہے اس سے اوپر. یہ تو آرام سے 70-75 ہزار کی چیزیں بن جائیں گی، قربانی واجب ہو جائے گی. پھر زمانے میں قربانی مہنگی ہے، اللہ نے اتنا پیسہ اور ضرورت سے زائد جو چیزیں دی ہیں تو 75 ہزار کی قربانی تو نہیں کرنی نا. 15 ابھی مہنگی جتنی بھی ہو 15 ہزار میں حصہ آرام سے پڑے گا، اور اگر چھوٹی بوٹی بکری لے آئیں گے وہ بھی 15 ہزار میں ملے گی. انا کو سامنے نہ رکھنا کہ ہے چھوٹی بکری لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے لیے کرنی ہے تو پھر نہ کرنا، اللہ کے لیے کرنی ہے. جتنی طاقت ہے یہ نہ دیکھ یہ کیا تانا مارتا ہے، یہ کیا طنز کرتا ہے. لوگوں کی نا بے عقلی ہوتی ہے. بڑا مالدار بھی تبصرہ کرے گا یہ کیا ہوتا ہے. آپ علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام کو ترغیب دی. ایک صحابی اتنے جو لے آیا، منافق وہاں پر بیٹھے تھے، مبصر. اللہ کو کیا ضرورت ہے اتنے تھوڑے کی، ان اللہ لغنی عن ھذا. اللہ تعالی نے محنت و مشقت کر کے اتنے ذرا سے تعاون کرنے والے کی شان قرآن میں بیان کر دی، اور تانا لگانے والوں کی مذمت فرما دی. کیا تمہارا کام ہے؟ ہر کوئی خود سمجھتا ہے میں کتنا کر سکتا ہوں، میری کتنی ہمت ہے، پھر نہ کرے. یہ خرابی اس سے ہوئی کہ بڑے جانور اور اس پہ ریا اور بڑائی شروع ہوئی. اب جب یہاں یہ ہوتا ہے تو چھوٹی موٹی چیز بڑی حقیر سی لگتی ہے. بس اپنی ہمت کے مطابق آپ فرما لیں. قربانی واجب ہے اس آدمی پر جس کا میں نے نصاب بتلایا. اگر وہ قربانی نہ کرے، حدیث میں جو آدمی قربانی کی وسعت پائے نہ کرے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آوے، آپ ناراض ہو گئے. حج یہ بھی صاحب نصاب پہ واجب. ہر زمانے میں اس کا نصاب بدلتا ہے. آپ کے زمانے میں سواری اور آنے جانے کا خرچہ، پھر سواری اونٹ کی اس زمانے میں وہ جتنی مہنگی، آج اونٹ اتنا کہ وہاں تک پہنچائے 2-3 لاکھ کا تو ہوگا نا. عام اونٹ تو اتنا سفر نہیں کرے گا. آنے جانے کا خرچہ. اب ہمارے زمانے میں حکومتوں کی طرف سے حج کے لیے جتنی رقم مقرر ہوتی ہے، کوئی آدمی اتنی رقم کا مالک ہو. پر کیسے مالک ہو؟ اتنا پیسہ ہو، اتنا تجارت کا سامان ہو، اتنا سونا ہو، یا ضرورت سے زائد زمین ہے،
یوں نہ کہنا، مربے والے بھی کہتے ہیں میری ساری ضرورت ہے، تھوڑی ضرورت ہے ساری تیری، تھوڑا کام ہے. اسی طرح مکان سے اوپر کوئی دوسرا مکان ہے، سب کی قیمت بناؤ. اگر آدمی کے پاس اتنی قدر یہ مال ہے، حج واجب ہے. اگر کسی پر حج فرض نہ ہو اور وہ حج فرض ہو وہ نہ کرے، مر جائے، حدیث میں بڑی وعید آئی ہے، بڑی وعید ہے. ایسے آدمی کے لیے خطرہ بتلا ہے یہودیت اور عیسائیت پر مرنے کا. حدیث کا میں خلاصہ بتلا رہا ہوں. ایسے آدمی کے لیے وہ تو حدیث میں سیدھا لفظی یہودی اور عیسائی ہونے کی بات تشریح خطرہ ہے. پھر جب حج فرض ہو جلدی کرنا ہے، دیر نہیں کرنی. اللہ تعالی نے ہمیں یہ ایام شان والے عطا فرمائے ہیں. جب شان والے ایام ہیں تو ان میں عمل کرنے سے بندے کی شان بنتی ہے، بندے کی اللہ کے ہاں شان بنتی ہے، اللہ کے ہاں قرب ملتا ہے، اللہ کے ہاں مقام ملتا ہے، اللہ کے ہاں عزت ملتی ہے. اس لیے جب بھی کوئی موقع فضیلت والے ایام میں عبادت کا ملے، فضیلت والے مقامات میں عبادت کا موقع ملے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایام شان والی ہیں کہ اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے. اسی طرح جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اعمال اور ان عبادات کی شان ہے. جب اس عبادت کو بندہ کرتا ہے تو عبادت شان والی، بندہ شان والا، عبادت عزت والی، بندہ عزت والا. اللہ کے ہاں ایسا آدمی معزز ہوتا ہے، مقام پاتا ہے. میرے اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا، آپ نے منع فرمایا، آپ کا منع فرمانا بھی اللہ نے منع، اللہ کی طرف سے منع فرمانا ہے. جب اللہ نے کسی چیز کو منع فرمایا وہ چیز نفرت والی ہوتی ہے، وہ چیز کراہت والی ہوتی ہے، وہ چیز ذلت والی ہوتی ہے، وہ چیز عذاب کا باعث ہوتی ہے. جب آدمی اسی گناہ والی چیز کو کرتا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا، وہ آدمی اللہ کے ہاں معزز نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں ذلیل ہوتا ہے. وہ ایسا کام کرے جو کام میرے اللہ کے ہاں ناپسند. اللہ نے کچھ چیزوں سے قرآن میں مجید میں منع فرمایا، پھر یوں فرمایا کل ذالک، یہ جتنے کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان کی برائی تیرے رب کے ہاں کراہت والی ہے، ناپسندیدہ ہے. ایک اس کو برا کہا، دوسرا تیرے رب کے ہاں اس کو ناپسند قرار دیا. بتلائیے ایک چیز باپ کو پسند نہیں ہے، اگر وہ بیٹا وہی ناپسندیدہ کام کرے گا، باپ کہے گا تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو مجھے ناپسندیدہ لگ رہا ہے، ایک چیز مجھے پسند نہیں ہے، تو نے اسی کو کیا ہوا ہے، تو مجھے اچھا نہیں لگتا. دنیا میں میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے، رویہ یہ ہوتا ہے، میں اپنی انا کو بہت اونچا رکھتا ہوں، تو اپنی انا کو بڑا اونچا رکھتا ہے. وہ کیسے؟ ایک چیز تجھے پسند نہیں ہے، اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو جھٹ میں فیصلہ سناتا ہے، یہ چیز بری مجھے پسند نہیں، تو نے کیا تو بھی پسندیدہ نہیں ہے. یہ دیکھو ہم نے اپنی پسند ناپسند پہ کیا فیصلے سنائے. ایک چیز ہمیں پسند ہے اور ہمارا بچہ وہ کرتا ہے، ہمارا بھائی وہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا پسندیدہ لگ رہا ہے. تو اپنی پسند اور ناپسند پہ فیصلے فوراً سناتا ہے، اور میرے رب کی پسند اور ناپسند کی تو خود پرواہ نہیں کرتا ہے. تیرا بیٹا تیری پسند پہ نہ چلے، ناپسندیدہ ہو گیا، اور اگر تو اپنے رب کی پسند پہ نہ چلے تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ تیرا بیٹا ناپسندیدہ، اور تو اپنے عمل کو میرے اللہ کے آگے ناپسندیدہ کیوں نہیں سمجھتا؟ میں تو اونچا بن گیا،
میرے آگے یہ معاملہ کرتا ہے بچہ، غلط ہو گیا، اور جو تو رب کے آگے غلط کام کرتا ہے اس کی بھی کبھی پرواہ رکھی ہے؟ ہم لوگ اپنے خول میں بند ہیں، اپنی انا کے خول میں بند ہیں، اپنی آپ کو ترجیحات دیتے ہیں، بس میرے آگے کوئی چیز نہ ہو، اور تو رب کے آگے جیسا ہو پرواہ نہیں۔ ایک اور بھی سن، ہم اپنے اوپر نظر رکھیں، میں رکھوں تو بھی رکھ، سب رکھو۔ ہو اللہ، پسند ناپسند کے متعلق دو سوچیں ہیں، دو نظریے۔ ایک پسند ناپسند اہل دنیا کی، اہل فسق کی، اہل کفر کی ہے۔ ایک پسند ناپسند اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اللہ کے قرآن میں آئی، پیغمبر کی حدیث میں آئی۔ دنیا والوں کی ہاں پسند کا معاملہ ہی اور ہے، وہاں ترجیحات اور ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں دنیا کی بڑی عزت ہے، اسی لیے جس کے پاس دنیا بڑی وہ بڑا معزز ہے۔ کسی کو لش پش کرتی کار میں آتا دیکھا، وہی بڑی کار ہے، بندہ زبردست ہو، اگر دوسرا ہی آدمی اس کے پیچھے ایک سائیکل پہ آ رہا ہے، یہ بیچارہ ایسا ہی ہوگا۔ دیکھ ہمارے ہاں ترجیحات کا نقطہ دیکھ، ہم کپڑوں کو دیکھ کر لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ حماقت کا حال بھی سن، کسی کی جوتی دیکھ کر ہم اس کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں، بڑی زبردست جوتی ہے، بندہ واہ واہ ہوگا۔ اگر کوئی ایسی ہی جوتی ہے اور جوتی بھی پھٹی ہوئی ہے، بس وہ بندہ گیا۔ ہم کتنے بے وقوف ٹھہرے، ہم نے کن چیزوں کو پسند ناپسند کی بات بنایا، عزت و بے-عزتی کی بات بنایا، ایک حقیر چیز کو بنایا۔ آج لوگوں کو کون اچھے لگتے ہیں؟ جن کے پاس دنیا بڑی، دنیا کی ڈگریاں بڑی۔ ایک اور سوچ سن، میں اور آپ اپنے اندر بھی نظر رکھیں گے، کہیں یہ سوچے تو موجود نہیں ہے۔ یہ بڑا بندہ زبردست لگتا ہے، پتہ نہیں اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، مجھ کو تو یوں کہنا صرف آتا ہے، ہینڈ سم لگتا ہے۔ پینٹ لگی ہوئی ہو، پتلون لگی ہوئی ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، سویٹڈ بوئٹڈ ہو، بڑا زبردست لگ رہا تھا، بڑا ہینڈ سم لگ رہا تھا۔ اپنی انگریزی خود سیدھی کرنا۔ ہائے میرے اللہ، کہاں جائیں؟ وہ آدمی جو لباس میں بھی رب العالمین کے حکم کے خلاف ہے، جس کی شکل اور صورت بھی اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تجھے اچھا لگے؟ تو نے اپنا نظریہ، تو نے اپنی سوچ، تو نے اپنی پسند کن لوگوں والی بنائی ہے؟ اسی کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہے، سر پہ پگڑی ہے، لنگی نصف پنڈلی پر ہے، شلوار نصف پنڈلی پر ہے، سنت کے مطابق سر تاپا ہے، بیچارہ ایسا ہی ہے، کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ ہو اللہ، ایسے نہ کر۔ دنیا والوں کی پسند اور ہے، پتہ نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا، جب ہماری پسند وہی بنے گی تو ہم خود بھی ایسے بنیں گے، اپنی اولاد کو بھی ایسا بنائیں گے۔ ناراض نہ ہونا، میں کسی کو اشارہ نہیں کر رہا ہوں، مگر بندہ اپنی بات کو سمجھے۔ اگر پسند یہ ہو کہ میری پسند میرے اللہ کی پسند ہے، میری پسند میرے رسول اللہ کی پسند ہے، پھر ہم کیسے بنیں گے؟ ہماری اولاد کیسی ہوگی؟ ہماری بچیاں کیسی ہوں گی؟ ہماری بہنیں کیا ہوں گی؟ قرآن سے پوچھ، اللہ کا عزت والا کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے فرمایا تم تمام سے زیادہ عزت والا اللہ کی ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ قرآن کی آیتیں تو بہت ہیں، قرآن سے پوچھنا اللہ کو محبوب کون ہے؟ کہیں آتا ہے ان اللہ
يحب المحسنين. کہیں اللہ متقین کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ ان کو محبوب رکھتے ہیں. کہیں پر آتا ہے ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین. دیکھنا اللہ کن کو محبوب رکھتے ہیں. کبھی اس طرف بھی میں نے اور آپ نے توجہ کی، مانتے اللہ کو ہیں لیکن ہمارے نظریے کہاں گئے، ہماری سوچیں کہاں گئیں، ہماری پسند ناپسند کہاں گئی. انہی چیزوں نے ہمارے دل کی حالت کو مسخی کر ڈالا. دل کی حالت مسخ ہو جاتی ہے. جب دل خراب ہوتا ہے خراب چیزیں اچھی لگتی ہیں. قرآن نے تو ہر چیز واضح فرما دی ہے. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا. ایک وہ ہیں جن کو برے عمل مزین لگتے ہیں، گناہ والے عمل اچھے لگتے ہیں، ان کو اچھا سمجھتا ہے. اللہ نے مذمت فرما دی. میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں، آپ بھی دیکھیں. قرآن کی پسند دیکھ، قرآن کی ناپسند دیکھ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں پہنچے. رمضان میں مکہ فتح ہو گیا. اذان کا وقت آیا. اچھا بنا کے رکھو نا، اسماعیل صاحب ہوں تو آ کے دیکھیں. تو بھائیو اذان کا وقت آیا. اذان کون دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو فرمایا اذان کہیں. وہ بھی زمین پہ کھڑے ہو کے نہیں، بیت اللہ کی چوکٹ میں کھڑے ہو کر اذان دیں. اب ادھر تھے مکے والوں کی سوچ ابھی تک بنی نہیں ہے، نظریہ بنا نہیں ہے. ترجیحات وہی ہیں جو اہل کفر کی ہوا کرتی ہیں، جو اہل فسق کی ہوا کرتی ہیں. وہاں پر مسجد حرام میں امان مل گیا تھا. جو مسجد حرام میں آئے امن، وہاں پر بیٹھے ہیں 3 آدمی. ابھی مسلمان پورے نہیں ہوئے، کچھ ظاہری ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، بعد میں ہو گئے. 3 بیٹھے ہیں. ایک نے کہا شکر ہے میرا باپ اس دن کے دیکھنے سے پہلے مر گیا، ورنہ میرا باپ دیکھتا دل کتنا دکھی ہوتا کہ حبشے کا ایک غلام بیت اللہ پہ کھڑا اذان دے رہا ہے. دوسرے نے کہا محمد کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا. سنو دنیا کفر کی سوچ، وہ کس لحاظ سے بندے کو دیکھتی ہے؟ رنگ کے لحاظ سے دیکھتی ہے. رنگ حضرت بلال کا، میں حضرت بلال کے اس سیاہ رنگ پر دنیا جہاں کے سارے انسانوں کو قربان کر دوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، سن بھی صحیح نہ، حضرت بلال کی رنگ کالا ہے، نقشے بھی حبشیوں والے ہیں. پہلے غلام تھے، غلام آزاد بھی ہو جائے تو غلام کہا جاتا ہے. عربی بھی نہیں، اجمی ہیں، اور ان کے ہاں ایک خرابی نہ تھی، اجمی بھی ہیں، غلام بھی ہیں. رنگ بھی کالا ہے، غریب سے بھی ہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں. اسی لحاظ سے تبصرے کرتے ہیں کہ ان کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی نہ ملا. یہ دنیا کفر والوں کی حضرت بلال کے متعلق سوچ تھی، رایا تھا. بھائی آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اور پھر اس بلال کے متعلق میرے محمد کے رائے کو بھی تو دیکھنا. سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو محمد ہیں، محمد کی پسند. سبحان اللہ. پھر کہو نا، کبھی تو نام لینے میں پیار آتا ہے، اس لیے میں نام لے رہا ہوں. آپ کا نام بھی پیار، نام لینے میں بھی میرے پیغمبر کی تعریف ہے. خیر، وہ میرے پیغمبر کی شان بھی دیکھنا. میرے پیغمبر
نے سارے لوگوں میں سے حضرت بلال کو منتخب فرمایا. میرے پیغمبر کے ہاں بلال کے غلام ہونے کی بات نہیں تھی، بلال کے حبشی ہونے کی بات نہیں تھی، بلال کے کالے رنگ کی بات نہیں تھی، ان کے اجمی ہونے کی بات نہیں تھی. میرے پیغمبر کے ہاں تو بلال کی یہ بات تھی کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے. ایسے عالم میں بھی لا الہ الا اللہ فرمایا جب مکے کے سرداروں نے اوباشوں نے حضرت بلال کو ایسی گرمی میں تپتی ہوئی مکے کی زمین میں تپتے ہوئے سنگریزوں پر گھسیٹا بھی تھا اور ان کے سینے پر گرم گرم پتھر بھی رکھ دیے تھے. وہ ایسے عالم میں بھی کہتے تھے احد، وہ کہتے تھے اللہ ایک نہیں، اور بلال کہتے احد. میں اور آپ ٹھنڈے مقام میں لا الہ الا اللہ پڑھیں اور میرے بلال کی اس عہد کی صدا کو بھی تو سننا. وہ جو کسی وقت میں اس مکے کی زمین میں گھسٹتے ہوئے عہد کہا کرتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ایسے پسند آئے. آج بیت اللہ کی چوکٹ پر کھڑے ہو کر انہی کے لیے حکم ہے اسی عہد والے کی صدا بلند کرنا، اس کی احادیت بیان کرنا، لا الہ الا اللہ. اور پھر ان کے تبصروں پہ قرآن اترتا ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم تمام سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. میرے اللہ کے ہاں عزت والی چیزیں کیا ہیں، مقام والی چیزیں کیا ہیں؟ ایک دنیا کا نظریہ، ایک اللہ کے ہاں سے اصول آیا، ایک دنیا والوں کی بات، ایک میرے محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے ہاں شان والی چیزیں اور مال بھی شان والا، دولت بھی شان والی، ڈگریاں بھی شان والی، عہدے بھی شان والے، کوٹھیاں بھی شان والی، گاڑیاں بھی شان والی، بس یہی سب کچھ ہے. انہی کے حصول میں دن بھی لگا، رات بھی لگی، نماز بھی چھوٹی، روزہ بھی رہا، شکل بھی نہ رہی، سیرت والی شکل بھی نہ رہی، سنت والے معاملات بھی نہ رہے. بس یہی چیز عام ہے، اس کو بنا، اس کو اپنا. دنیا والوں نے جس چیز کو اتنا معزز بنایا، میرے محمد کی نظر میں اس کی حیثیت بھی تو سننا. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کل جیفا، دنیا ایسے جیسے کوئی مردار پڑا ہوتا ہے. مردار جانتے ہو، کل جیفا ایک مردار ہے، مردار جو پھول بھی جاتا ہے، پھٹ بھی جاتا ہے، بہت دور سے سینکڑوں فٹ دور سے بھی بدبو آوے، دیکھنا بھی گوارا نہیں، اس کی بو بھی گوارا نہیں، ایسے ناک پہ کپڑا رکھ لیا جاتا ہے. دنیا کی بات تو ایسی ہوئی، الدنیا کل جیفا، میرے پیغمبر جو بتلائیں اس سے بڑی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. فرما جو دیا کائنات کا سب سے بڑا سچ ہی ہے، الدنیا کل جیفا. کچھ چیزوں کو تو اسی وقت جیفا ہوتے ہوئے دیکھو گے، ادھر سے کھایا ادھر سے جیفا سے بھی بدبودار گٹر میں دیکھو نا، تیرا سیب کہاں گیا، تیرے کھانے کہاں گئے. ایک وقت آئے گا جس کوٹھی پہ تو اتنا فخر کرتا ہے، جب یہ کباڑ بنے گی تو اس کا حال بھی ایسے ہوگا. مردار چیز کو باہر پھینک دیا جاتا ہے، مکان کا کباڑ کہاں جاتا ہے. الدنیا کل جیفا، جس چیز کی یہ حالت تھی، دنیا نے اسے کتنی عزت عطا کر دی، کتنی عزت عطا کر دی. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں مرنے کے بعد اس جہان میں ان کا حال کیا ہوگا؟ کوئی حیثیت ہی نہیں، قبر میں تنہا پڑا ہے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی ترتیب نہیں، ایک ٹکے کی دولت نہ رہی، ٹکے کا مال نہ رہا. تیرے کمائے ہوئے مال پر تیری اولاد بڑے فخریہ انداز میں بیٹھی ہے، کبھی لڑ بھڑ رہی ہے، کوئی یہ کہ میں یہ لوں، کبھی یہ کہ میں یہ لوں. جس چیز کے پیچھے زندگی لگا دی اس چیز کی حیثیت بھی تو دیکھنا. دوسری طرف ان اعمال کی طرف آ جن اعمال کی میرے اللہ کے یہاں عزت ہے. اللہ نے، بات یہاں سے شروع ہوئی، اللہ نے عزت والے مہینے رکھ دیے، عزت والے ایام رکھ دیے،
عزت والا مقام رکھ دیا تاکہ ان ایام میں تو عبادت کرے گا، عبادت بھی شان والی، ایام بھی شان والے، مقام بھی شان والا، تو بھی شان والا بنے گا۔ جس چیز کی میرے اللہ کے ہاں شان ہے اس کو کرنے سے تو شان والا بنے گا۔ جب دنیا والوں کے ہاں کوئی چیز عزت والی ہے وہ اس کو اپناتے ہیں تو دنیا والوں کے ہاں وہ عزت والے بن جاتے ہیں۔ تو آپ ہی بتلائیں نا، جو چیز میرے اللہ کے ہاں عزت والی ہے اس کے کرنے سے بندہ اللہ کے ہاں عزت والا بنے گا نہ بنے گا؟ اسی میں لگ، ایام آگئے فضیلت والے، رحمتوں والے آگئے، برکتوں والے آگئے، ذوالحج بھی آیا، قربانی بھی آگئی، حج بھی آ گیا، اللہ نے مقام بھی کچھ عزت والے رکھے۔ یہ مسجد کے مقام کو دیکھنا کیسی عزت والی بات ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی لینڈ لارڈ کی کوٹھی میں اور بیٹھک میں جا کے بیٹھتا ہے، کرسی بھی زبردست، بات یہ ہے کہ جناب MNA کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس کی کوٹھی میں بیٹھا ہوں، بڑی عزت بناتا ہے، بڑی عزت سمجھتا ہے، مگر میں عرض کروں کو عزت کی تو بات ہی نہیں ہے۔ وہ دنیا کی کوٹھیاں کیا ہوتی ہیں؟ دنیا جہاں کی ساری کوٹھیاں، سارے محلات، سارے صدر ہاؤس، سب کے سب وزیر اعظم ہاؤس میں اس کچی مسجد پہ قربان کر دوں جو کچی اینٹوں سے بنی ہوئی اور میرے اللہ کا گھر ہے۔ ان کے ان کوٹھیوں میں تو شیطان رہتے ہیں، ایسے نہیں کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، شیطان رہتے ہیں، فرشتے نہیں رہتے۔ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں بتلاؤ رحمت کے فرشتے ہوا کرتے ہیں کیا؟ جہاں گانے ہوتے ہیں، جہاں بجانے ہوتے ہیں، جہاں بے پردگیاں ہوتی ہیں، جہاں بے حیائیاں ہوتی ہیں، وہاں شیطان۔ یہ تو میرے اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کے فرشتے رہتے ہیں۔ آ کے بیٹھ تو صحیح نا، نماز سے پہلے بیٹھے گا جیسے الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہو، دین کی بات سن جدا رہے ہو، دیکھ جدا رہے ہو اور بیٹھے جدا ہو۔ نماز کا انتظار بھی ہے، فرشتے تیرے لیے اس پورے وقت کو نماز کے لیے انشاءاللہ لکھیں، اللہ قبول فرما لیں تو لکھنے میں آ گئے۔ نماز کے بعد تو اللہ کے گھر میں بیٹھے گا، یہ فرشتے دعا میں لگ جاتے ہیں، اے اللہ اس پہ رحمت فرما، اس کو بخش دے۔ مقام بھی دیکھنا، ایک مقام یہ مسجد ہے، ایک مقام مسجد حرام ہے، ایک مقام مسجد نبوی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہو اللہ، اللہ نے دنیا کے اندر کیسی کیسی جنتیں رکھ دی ہیں۔ یہ مسجدیں بھی جنت، المساجد ریاض الجنہ، کہیں ریاض الجنتی المساجد، جنت کے باغ ہیں مسجدیں، جنت کے باغ ہیں مسجدیں۔ مگر ان باغوں کا کیا کہنا جو مکے میں اور مدینے میں موجود ہیں۔ اللہ نے کیسے مقامات رکھ دیے، کیسی برکتیں رکھ دی، ان میں عبادت کا مقام کیسا، اس میں عبادت کی شان کیسی۔ سبحان اللہ۔ تو ایام فضیلت والے ہیں، ان فضیلت والے ایام میں اعمال کی کوشش فرمائیں تاکہ ہمارے لیے بھی فضیلت حاصل ہو۔ ان اعمال کے کرنے سے آدمی کے لیے عزت ہے، اللہ کے ہاں قرب ہے، مرنے کے بعد قبر میں راحتیں ہیں، محشر میں راحتیں ہیں، صراط پر راحتیں ہیں۔ جنت کی نعمتوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ تو عالم ہی جدا ہے بھائی۔ نعمتوں کے علاوہ اللہ میں کیا عرض کروں۔ جنت بھی ہوگی، اللہ کا دیدار بھی ہوگا، امام الانبیاء کی رفاقت بھی کسی کو مل جائے گی، انبیاء کو بھی دیکھنا ہوگا، کوئی ابو بکر کو بھی دیکھ رہا ہوگا۔ ہائے ہے، ان نعمتوں کے آگے تو جنت کی ساری نعمتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ بھائی طالب ادھر مرغ بسمل آپ کو ملے اور ادھر سے کوئی بہت بڑے بزرگ آ جائیں، مرغ بسمل کھاؤ گے، گیٹ کی طرف دوڑ کے پڑو گے تڑپ کے۔ ہماری پسند اور ہے، طلباء کی پسند اور ہے، الحمدللہ دنیا والوں کی پسند اور ہے۔ شکر ہے الحمدللہ اس پسند پر، اس پسند پر۔ اب آپ کو کچھ سمجھ ہے اس مثال سے؟ ایک جنت ہے اور سبحان اللہ یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان، آئے ہے
جنت کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جنت ایک جنت ہے، یہ جنت میں ہزاروں جنتوں والے نعمتیں ہیں. ہائے کوئی ان کے حصول کے لیے اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کے حکموں پر چلے. اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بنائے، آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.